مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی بستیوں کو کئی صدیوں کے اندر ہلاک کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیاوی زندگی کے باب میں جلدی چاہتا ہے، ہم اس کو جو چاہتا ہے، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اسے جلدی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 17ویں اور 18ویں آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ کا تعلق اوپر سے ہے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو، انسان کے نام اعمال کو اور دوسری بہت ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اگر انسان دنیا کے اندر ہدایت والے راستے پر چلتا ہے تو یہ ہدایت والے راستے پر چلنا اس کی ذات کے لیے ہے، اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ رب العزت کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنا بھی اس کی ذات کے لیے ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں گمراہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی کہ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، اور اطاعت کرنے کے بجائے، فرما برداری کرنے کے بجائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں فساد مچاتے ہیں کہ ناچ گانوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر، فضول خرچیوں کے اندر آگے اپنا پیسہ خوب برباد کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَحَقَّ عَلَيْهَ الْقَوْلُ، جب ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے تو ہم ان کو ملیامٹ کر دیتے ہیں، ان کی حالت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، مال کا مل جانا، عیش و عشرت کا حاصل ہو جانا، خوشحالی کا حاصل ہو جانا، یہ بھی ہماری طرف سے ایک امتحان ہے۔ کہ دنیا کسی کے پاس زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اپنے نافرمانوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا کہ میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کافروں کو اتنا دوں کہ ان کی گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دوں، اور جو تکیے یہ لگاتے ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے بنا دوں، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ایمان والا یوں سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو اتنا زیادہ دے رہا ہے اور ہم یہاں پر روٹی کے لیے محتاج ہے، اس وجہ سے میں ان کو نہیں دے رہا۔ ورنہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نافرمانوں کو تو اتنا دنیا میں دے دوں کہ آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے بھی دے رہا ہوں کہ ایمان والا یہ کہے گا کہ اللہ کا نافرمان ہے،
دندناتا پھرتا ہے، سرکشی اور طغیانی کی حدیں پار کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو دیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہماری طرف سے ڈھیل، ہماری طرف سے اس کو ڈھیل۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے، کہا کہ صداقت والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کم مال عطا کرتے ہیں، لیکن سجدوں کی توفیق زیادہ دیتے ہیں، عبادتوں کی توفیق زیادہ دیتے ہیں، اپنے گھر میں بلانے کی توفیق زیادہ دیتے ہیں، اپنا ذکر اس کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں۔ ورنہ انسان تو اتنا محتاج ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اتنا محتاج ہے کہ اپنے پیروں کو عبادتوں کے لیے اٹھا بھی نہیں سکتا۔ یہ میں اور آپ تاکہ اللہ کے گھر میں آ کر جو عبادت کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس پروردگار کی توفیق ہے جس نے ہم کو یہاں پر آنے کے لیے جو ہے وہ توفیق دی۔ اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے انعام فرمایا کہ ہم کو یہاں پر بلایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت سناتے ہیں ایسے لوگوں کو جو رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے، اور بشارت سناتے ہیں ایسے لوگوں کو جو رات کی تنہائیوں میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، تاکہ ایسے لوگوں کو بشارتیں دی۔ لہذا ہمارا آنا اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہم آتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ ہم مالداروں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ ہماری اطاعت کرے، فرما برداری کرے، لیکن اس کے بجائے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، ہماری سرکشی پر اتر آتے ہیں، ہماری طغیانی پر اترتے ہیں۔ فحق علیہ القول، ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ لہذا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کہا کہ اس کو خیر کی جگہ پر لگاویں گے، اس سے خیر وجود میں آئے گی، اور اس کو اللہ کی نافرمانیوں پر لگاویں گے تاکہ اس سے شر وجود میں آئے۔ اسی لیے ہم آج کل کی شادیاں دیکھتے ہیں، کہا کہ کتنا مال آدمی کا جو ہے وہ خیر کی طرف لگتا ہے اور کتنا مال آدمی کا شر کی طرف لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بات کہی، اور آپ نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ برکتوں والا عظیم الشان نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچ کم سے کم۔ حضور کو معلوم تھا کہ آئندہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے بیٹے کی شادی میں لٹا دیں گے۔ حضور کو معلوم تھا کہ لوگوں کے سامنے ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گئی ہوگی وہ حج ادا نہیں کرے گا، پہلے یہ فکر کرے گا کہ میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی شادی ہو جاوے، پھر اس کے بعد پیسہ بچے گا تو حج کروں گا، اور نہیں بچے گا تو نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جوڑا تھا سرخ رنگ کا، کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر جس خاتون کا، جس بچی کا نکاح ہوتا، مجھ سے وہ جوڑا منگایا جاتا اور اس کو وہ جوڑا پہنایا جاتا، اور اس جوڑے کے اندر اس کی رخصتی ہو جاتی، پھر وہ جوڑا میرے پاس واپس آ جاتا، لہذا جس کو ضرورت ہوتی وہ جوڑا لے جاتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال اس وجہ سے دیا ہے تاکہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ فقر بسا اوقات آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کے پاس مال نہیں ہوتا کبھی وہ اللہ کی نافرمانی، اس لیے کہ جو ہے وہ دوسرے مذاہب والے لوگوں کو مال کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب عیسائیوں کی ایک مشنری کو دیکھو، اس میں یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو مسلمانوں میں سے غریب ہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بھی کچھ نہیں، ان کو پکڑ کے ان کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری پوری زندگی کا راشن ہم جمع کریں گے، تمہارا مکان بھی بنا دیں گے، تمہاری ضروریات بھی مہیا کریں گے، تمہاری نوکری کا بھی انتظام کریں گے، اور تمہارے بچوں کی نوکری کا بھی انتظام کریں گے، تاکہ ہمارے مذہب کو قبول کرو، ہمارے مذہب کو فالو کرو، تمہاری ساری ضرورتوں کو ہم پورا کریں۔ اب ایمان والا کمزور ایمان والا ہے، دنیا کے حالات کے تھپیڑے کھا چکا ہے، اپنی اولاد کو بھوک پیاس میں دیکھ چکا ہے، اور جو ہے ایسی حالت اور ایسی جو ہے وہ اس کی سچویشن ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عیسائیوں میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی دنیاوی زندگی تو خوشحال ہو گئی۔
اس کی دنیاوی زندگی تو بہتر ہو گئی، اس کی اولاد کی دنیاوی زندگی بہتر ہو گئی، لیکن آخرت اس نے برباد کر. تو اس وجہ سے کہا کہ مال کا ہونا برا نہیں ہے، کہا کہ مال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا برا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسراف، فضول خرچی، شریعت نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے. ورنہ ضرورت کی جگہوں پر آدمی خرچ کرے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، خرچ کرتے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ان کے سامان سے لدے ہوئے خچر مدینہ میں داخل ہوئے، جس کا پہلا خچر مدینہ میں تھا اور دوسرا خچر ملک شام کے راستے پر تھا. آخری خچر، پہلا خچر مدینہ میں داخل ہوا اور آخری خچر ملک شام کے راستے پر تھا. مدینہ کے اندر شور ہو گیا، اس لیے کہ وہاں پر اتنا مال نہیں تھا، اتنی فراوانی نہیں تھی. سب باہر دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا سارا مال کہاں سے آیا ہے، یہ کس کا مال ہے، خچروں کے اوپر اتنا سارا سامان کس کا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کی حالت کو دیکھا، لوگوں کی جو ہے وہ پوزیشن اور ان کی سچویشن کو دیکھا، تو اعلان کر دیا کہ یہ سارے کے سارے خچر اور اس کے اوپر جتنا بھی مال ہے سارا اہل مدینہ کے لیے ہدیہ ہے. تاکہ سب اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا اور ان کو دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس مال کو دیکھا اور ان کے اندر جو ہے وہ طلب پیدا ہوئی، تاکہ خرچ کر دیا. تو لہٰذا ایسا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے دے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس مال کی برکت سے کسی غریب کا پیٹ بھرے، یا ہمارے اس مال کی برکت سے دین کا فائدہ ہو. ہمارا مال ایسی جگہوں پر لگایا جاوے کہ جس سے دین کی اشاعت ہو، دین کو جو ہے وہ فروغ دیا جاوے. جیسا کہ آج کل ہم اپنے مال کو مدارس پہ خرچ کرتے ہیں. امت کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہماری باقاعدہ اسلامی اسکولیں قائم کی جاوے اور وہاں پر ہماری بچیوں کو پڑھایا جاوے اور اس کے لیے انتظام کیا جاوے. کہا کہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے بھی ہم اپنا مال لگاویں گے تو انشاءاللہ اسلام بھی محفوظ ہوگا اور ہمارا مال بھی صحیح جگہ پر لگے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو ہماری اطاعت کا حکم دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ پھر فساد مچاتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اس لیے کہ مالدار آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے. وہ جیسا کرتا ہے ایسا متوسط طبقے کا آدمی بھی کرتا ہے، غریب بھی کرتا ہے. کہ جیسے ماڈل آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں لوگ، ان کے جیسا جو وہ قبول کرتے ہیں. وہ اگر خیرات کرتے ہیں تو غریب بھی خیرات کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. وہ اگر صحیح نہج پر چلتے ہیں تو غریب بھی صحیح نہج پر چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، بس ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو ملیامٹ کر دیتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری طاقت، تمہاری تمہارا مال، تمہاری عیش و عشرت کہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو طاقت بھی بہت دی تھی، مال بھی بہت دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ان کی طاقت نے، ان کے مال نے، ان کے بڑے بڑے جسموں نے، ان کے بڑے بڑے مکانوں نے ہمارے عذاب سے ان کو نہیں روکا. لہذا تم یوں کا سمجھنا کہ اپنا مال تم کو ہمارے عذاب سے روک دے گا، تمہاری دولت تم کو ہمارے عذاب سے روک دے گی. تاکہ یہ مت سمجھنا جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ میں تو، ہمارے یہاں تو اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، کسی بھی پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور آنے والے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑی کے اوپر تک پانی کو پہنچایا اور ہلاک کر دیا. لہذا اللہ رب العزت یہاں پر یوں فرماتے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قرنوں کو، بہت سی صدیوں کو ہم نے ہلاک کیا. یا قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، تاکہ بڑی بڑی طاقتور قومیں تھے، لیکن ان کے جسموں نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا. ان کے بڑے بڑے مکانوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا. ان کی طاقتوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا. کہا کہ تمہاری حیثیت تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. کہا تم یوں سمجھتے ہو کہ اگر تم اپنے مال کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے تو کہا یہ تمہارا دھوکہ ہے. کیوں؟ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب اس کے بندوں کے گناہوں سے بالکل باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے. تو اس کو تو سب معلوم ہے
کہ کس کا کون سا گناہ ہے اور کون سے گناہ کے اندر کس کو پکڑنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو آدمی جلدی والی دنیا کو چاہتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم بھی جلدی مچاتے ہیں جس کے باب میں ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر دنیا کا طالب ہو، دنیا کی زندگی کا طالب ہو، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑا ہو، آخرت سے بالکل بے خبر ہو، تو کہا کہ ہم اس کے باب میں جلدی کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے سب کو دے دیتے۔ دو باتیں اللہ نے کی، ما نشاء جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، لہذا ہم جس کے باب میں نہیں چاہتے ہیں ان کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اور آخرت بھی نہیں دیتے۔ اس لیے بعض لوگ قیامت کے دن بہت افسوس کریں گے کہ ہمارے پاس تو نہ دنیا تھی نہ آخرت تھی، کہا کہ ہم نے نہ دنیا کمائی نہ آخرت بٹوری، لہذا فرمایا لمن نشاء عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ ہم جلدی مچاتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم ان کے لیے جہنم کو تیار کیے ہوئے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ ہم اس میں ذلیل کر کے رسوا کر کے داخل کریں۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جلدی طلب کرنے والوں کے باب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو صرف دنیا ہی کو چاہتا ہو، دنیا ہی کو مطمع نظر بناتا ہو، تو ہم اس کو دنیا اتنی ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں یوں فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو دنیاوی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو دنیا اتنی ہی دیں گے جتنی اس کی مقدر میں، جو دنیا کو طلب کر رہا ہے لیکن دنیا ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاویں گے، کہ ہم اس کو مزید توفیق دیں گے کہ وہ نیکیوں کی طرف آئے، اور جو صرف دنیا ہی کا طالب ہے کہا کہ ہم اس کو دنیا تو اتنی ہی دیں گے جتنی اس کی مقدر میں ہے۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ایسے دنیا کے طلب کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہم سب کچھ دے دیں گے، جتنا دینا چاہیں گے، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے اتنا دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو آخرت کا طالب ہوگا ہم اس کو دنیا بھی دیں گے، ہم اس کی دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی بہتر ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دین کسی کی دنیا برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مجھے آپ کو بھوکا مارنے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مجھے آپ کو ننگا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر بناتے ہیں اور آخرت بھی بہتر بنانے والے ہیں۔ لہذا فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اور جو شخص دنیاوی زندگی کا طالب ہوتا ہے ہم اسے دنیا کے اندر جلدی دنیاوی چیزیں عطا کر دیتے ہیں، ما نشاء جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جتنا ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے ایسے دنیا کے طالب کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل کریں گے۔ آگے آخرت کے طالب کے باب میں فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کی کوشش کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی تیاری کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے، آخرت کو بہتر بنانے کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان قبول نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، مال جو ہے وہ خرچ کرتا ہو، لیکن ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملنے والا۔ پہلی شرط ایمان ہے۔
فرمایا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو اس کی کوشش ہمارے نزدیک قابل قبول ہے کہ ہم اس کو اس کی کوشش پر پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا اللہ آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی سنواریں گے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں جہاں کی بہتری مانگنی چاہیے۔ ایمان والے یہ دونوں چیزوں کو مانگے، اے اللہ تو دنیا کے اندر بھی آسانی والی، عافیت والی، برکتوں والی روزی عطا فرما، اور مرنے کے بعد آخرت میں جو رزق تو نے میرا جنت میں طے کیا ہے مجھے وہ بھی مقدر فرما، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں مانگا جائے اور دونوں کے اندر خیر کو طلب کیا جائے۔ انسان اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کو طلب نہیں کر سکتا، مانگ نہیں سکتا کہ اللہ دنیا میں حالات میں رکھ تاکہ آخرت میں تو مجھے خوشحال رکھے، کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی تو ہم کو عافیت سے رکھ اور آخرت میں بھی تو ہم کو عافیت سے رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرماوے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔